وہ جو کرتے ہیں بڑا اسپیشل ڈے ہے آج، فادر ڈے پوری دنیا کے اندر منایا جا رہا ہے. باپ کا عالمی دن. آئے خدا کے کلام کی طرف توجہ کرتے ہیں. پیدائش کی کتاب اور اس کا 22واں باب اور اس کی پہلی اور دوسری آیت ہے. دوسری آیت میں اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو اچھی سمجھ زیادہ اچھی طریقے سے آ جائے. دیکھیں ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ خدا نے ابراہیم کو آزمایا. کیا کیا؟ آزمایا. اے خدا آزمانا دیتا ہے. کیڑا کیڑا آزمائش سے پورا اترتا ہے ایک آگے چل کے دیتے ہیں. اور اس سے کہا اے ابراہیم، آج اگلی بات اب ابراہیم کی کہتا اس نے کہا میں حاضر ہوں. اس نے کہا میں حاضر ہوں. تب اس نے کہا کہ تو اپنے بیٹے اسحاق کو جو تیرا اکلوتا ہے نال نال بند کرتا جا رہا ہے، ساتھ ساتھ کو ہائی لائٹ کرتا جا رہا ہے کہ تیرے لیے اسحاق کی قدر و قیمت کیا ہے، جو تیرا کیا ہے اکلوتا ہے. اوکے. اور جسے تو پیار کرتا ہے، جسے تو دو باتیں ہو گئی. ساتھ لے کر موریہ کے ملک میں جاؤ، وہاں اسے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر جو میں تجھے بتاؤں گا سوپنی قربانی کے طور پر چڑھا. کون سی قربانی کے لیے؟ سوپنی قربانی کے لیے. سوپنی قربانی آگے چل کر میں بتاتا ہوں آپ کو سوپنی قربانی ہوتی کیا ہے. آج ایک بڑا خاص دن جو باپ کا عالمی دن فادر ڈے پوری دنیا میں سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے اور خراج تحسین باپ کو پیش کی جا رہی ہے. آئیں اس سارے حالات کو، اس سارے واقعات کو اور آج کے خاص و خاص دن قربانی کے طور پر اپنے بیٹے کو قربان کر دے. اور ایک طرف کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک طرف کیا کہہ رہا ہے؟ ایک طرف کہہ رہا ہے کہ قومیں تیری نسل سے ہوگی، اور دوسری طرف ایمان کا گھر ہے اپنے بیٹے کو جس سے میری نسلیں چلتی ہیں، جس سے قوموں نے بندے پانی ہے، اس کو میرے لیے سوپنی قربانی کے طور پر قربان کر دے. میرا خیال ہے تو میری طرح آپ کی طرح محبت ہو تو شاید ایسے ہی بس ہو جاتا. کیا وہ گھاٹا ہی ہو جاتا، وہ ایسی ہے. لیکن کیا بات ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اپنے بیٹے جسے تو پیار کرتا ہے سوپنی قربانی کے طور پر پیش کرتے ہیں. اب یہ کلام اس کے ساتھ کہ ابراہیم کے ساتھ، اور اب ابراہیم خدا کی ذات پر ایمان رکھتا ہے اور اس کے بیٹے کو نہیں پتا، اس کی ماں کو نہیں پتا کہ ابراہیم کے ساتھ کیا کلام کیا ہے. باپ کو پتا ہے، خدا کو پتا ہے، لیکن جس کو قربان کرنا اسے نہیں بتایا گیا ابھی تک. اس تک ابھی تک یہ بات نہیں پہنچی. اوکے. پیدائش کی کتاب دیکھیں ذرا میرے ساتھ 37واں باب اور اس کی 12ویں آیت 13 سے پڑھوں گا. لکھا ہے تب اسرائیل نے یوسف سے کہا تیرے بھائی سکم میں، کہاں پر؟ سکم میں علاقہ ہے، بھیڑ بکریوں کو چلا رہے ہوں گے، سو آ کے میں تجھے ان کے پاس بھیجوں. آگے پتہ کیا لکھا ہوا ہے؟ آخر میں جو لفظ ہے لکھا ہے اس نے مجھ سے کہا میں تیار ہوں. سارے میں سب بولے اس نے اس سے کہا، سارے میں بات نہیں ہے.
اس نے اس سے کہا ابھی بھی سب کی بات نہیں ہے. اس نے اس سے کہا میں تیار ہوں, میں تیار ہوں. کیوں اس نے کہا میں تیار ہوں؟ اس کے باوجود کہ وہ جانتا ہے کہ میرے بھائی مجھ سے دشمنی کرتے ہیں, میرے بھائی مجھ سے حسد کرتے ہیں, میرے بھائی مجھ سے نفرت کرتے ہیں, میرے بھائی مجھ سے کینہ رکھتے ہیں, اور وہ مجھ سے دشمنی رکھتے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ میرا باپ جنگل میں اگر میں جاؤں تو مجھے مار نہ دے, لیکن باپ کی خواہش کیا ہے, باپ کی رویا کیا ہے, باپ کے اندر کیا ویژن ہے کہ یوسف تو اپنے بھائیوں کی خبر گیری کے لیے جائے گا. لیکن یہ ساری باتیں جانتے ہوئے, کیونکہ آپ اگر اس کی ساری ڈیٹیل کو پڑھیں تو لکھا ہے یعقوب نے ایک پوشاک سے بنوا دی تھی رنگ برنگی, بڑی رنگوانی, بڑی چمکدار, بڑا اچھا کپڑا اس نے لگوا کر اور اس کو وہ پہنا دی تھی, جس کی وجہ سے سارے کے سارے یہ اپنے آپ کو فرق ہی کوئی سمجھتا. ٹھیک ہے ساری غلط ہی ماننے ہیں پر انہوں نے لیتے پر منو نہیں چلا رہا, میں نے بھی جو کوئی ہے کوئی سنگت نظام چاہتا ہے, لیکن کریں ان باتوں میں سے آزاد ہونے کی ضرورت ہے, ان باتوں سے رہائی پانے کی ضرورت ہے. آج باپ کا عالمی دن ہے, منایا جا رہا ہے, اور باپ کی کیا ڈش ہے, اور باپ کیا کہہ رہا ہے, کہتا ہے جا اور اپنے کیا کہہ رہا ہے, اپنے بھائیوں کا حال پوچھ کر, اور وہ ساری باتیں جاننے کے باوجود بھی وہ کہتا ہے میں اے فرما برداری, یہ تابعداری. آج یہ دشمن کھڑے, وہ بھائی نہیں ہے, وہ دشمن ہے, وہ کینہ رکھنے والے ہیں, وہ مار دیں گے, وہ مٹا دیں گے. لیکن باپ کی رویا کیا ہے, باپ کی اسی لیے ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو لیا ہے اور نوکروں کو لیا ہے, اس پہاڑ کی طرف چل پڑا ہے, کسی کے ساتھ اس نے ڈسکس نہیں کی. ایرے کے رات پوری ملیے ننے کا رہی ہے, ان پتا سی یہ پری نہ کام ہو گئی نا تو پھر کیوں نہیں قربانی چڑھانی. آخر وہ کہنا پہلے تو بڑا ایماندار ہے, تیری مکڑ نہیں ایمانداری, چل مجھے تو لائی ہوا تو ہاتھ ہے, تیرے میں ہاتھ نہ مان دیتے تو پھر کام کریں. کیڑی عمر میں بچ جا کے سمجھتے ہیں ساری محبت ایک طرف ہے, سارے جذبات ایک طرف ہیں, لیکن باپ کی فرما برداری اور باپ کی تابعداری اس پر ہے. ہاللیلویا, یہ باپ کی فرما برداری ہے. اپنی خواہشیں بہت ہوتی ہیں, اپنے جذبات بہت ہوتے ہیں, خدا سب کی قدر کرتا ہے, لیکن اس کے ساتھ خدا ہمارے راستوں کی گہرائی تک دیکھتا ہے. ہاللیلویا, وہ چل پڑا ہے اور اس پہاڑ کے قریب پہنچ گیا ہے. اتنا اس کا نوکر کا بڑا خاص خاص, اس کو پتا ہے ابراہیم کے نوکر کے نام پتا نام ابراہیم کے نوکر کا بڑا عزیز ہے, بڑا خاص. پتا ہے کسی اس کا نام الیعزر. کیا تھا نام؟ نام چھوڑ دو تو یاد کر لو, دوبارہ نہ پوچھا یہ اور نہ یاد رہتا یہ نہ رہے, اے یاد رکھو الیعزر. ہاں کیونکہ پتہ کیا پڑھا جاتا, بڑے بڑے عالم پڑھتے ہیں الیعزر, وہ علی عین سے ہوتا ہے, علی سے بہت سال ہوتا ہے, علی پھر نیچے زیر ہے, زیر پر کو ذرا سمجھ کے الیعزر. کیا ہے الیعزر؟ اس کا موقع تھا, یہ کس کے ساتھ جنہوں نے سنا تھا وہ بیٹا ہے, پتہ کی کہنا سی خدا تو اسی کو برکت دے, میں اسی کو اپنا بیٹا
کسی سے بھی نہیں نسل چلے گی. خدا نے کہا نہیں، تیری سنت سے پیدا ہوگا، تجھ سے پیدا ہوگا، کیونکہ یہ میں یہوہ الوہیم فرماتا ہوں. لفظ مل رہی ہے نا آپ کو؟ خدا کی اور باپ کی وفاداری کرنا. لوگ خدا کی وفاداری میں لگ جاتے ہیں، لیکن باپ جو خدا کے ساتھ ہم رویا ہے اس کی رویا کو انڈرسٹینڈ کرنا بھول جاتے ہیں. یہ باپ کے ساتھ ہے. ابھی سے پتہ اس کو کیا رقم ملا ہے؟ قوموں کا باپ. ابھی ایک لقب رہتا ہے اور وہ لقب ایسا نہیں مل جاتا، ٹائٹل ایسا نہیں لگ جاتے. ٹائٹل کے لیے امپلیمنٹ کرنا پڑتا ہے بھائی، عمل کرنا پڑتا ہے، چلنا پڑتا ہے اور وہ کام کرنا پڑتا ہے جو خدا کہتا ہے، پھر ٹائٹل ملتے ہیں. اور یہ سکم کے اندر آیا یہ سب کہاں پر آیا؟ سکم کے علاقہ کے اندر. اور آپ کو بتاتا جاؤں، ایک صحت مند انسان، سنیے، ایک صحت مند انسان 20 کلومیٹر پیدل چل سکتا ہے. کتنا؟ 20 کلومیٹر ایک دن کے اندر. اگر وہ زیادہ ایکٹیو ہے، زیادہ اس کی باڈی سالڈ ہے، تو وہ 20 سے 35 کلومیٹر چل سکتا ہے. اور یہ ایک دن کی بات بتا رہا ہوں. پھر اسے کھانا بھی ہے، ریسٹ بھی کرنا ہے، رات بھی بسر کرنی ہے، اور پھر آگے کو جانا ہے. اور یہ تقریباً اس کے جبرون، یہ جبرون کے اندر ٹھہرے ہوئے ہیں. جبرون سے سکم 100 کلومیٹر ہے. یہ 3 دن، لیکن وہ 4 دن کی یہ مسافت بنتی ہے. 25 کلومیٹر ملائیے 4 دن کا سفر ہے جو یوسف پیدل سفر کر کے گیا ہے. اور وہاں پر جب پہنچا ہے تو وہاں پر یہ جنگل میں پھر رہا ہے. کبھی ادھر کو بھاگ جاتا ہے، کبھی ادھر کو بھاگ جاتا ہے، کبھی مشرق کبھی مغرب کی طرف. ایک شخص آیا کہتا ہے کیوں آوارہ پھر رہا ہے، کیوں یہاں پر آوارہ گھوم رہا ہے؟ کہتا ہے میں اپنے بھائیوں کو ڈھونڈنے آیا ہوں، کیا تم نے یہاں پر دیکھا ہے؟ اس نے کہا ہاں، وہ 2 دن میں گئے ہیں، کیونکہ وہ آپس میں بات کر رہے تھے کہ ہم 2 دن کو جا رہے ہیں. 4 دن کا یہ سفر ہے. یہ سنے ذرا، کتنے دن کا سفر ہے یہ؟ 4 دن کا سفر پیدل. اور اس کے بعد پھر آگے 6 دن کا سفر ہے. 6 دن یہ پیدل چل کر اپنے بھائیوں کے پاس پہنچا ہے. کس وجہ سے؟ اس کو بھائیوں سے محبت ہے، پیار ہے؟ نہیں، اس کے باپ کا حکم ہے کہ میں اپنے بھائیوں کا اور خدا کی اور باپ کی وفاداری کرنا. آپ کو پتہ ہی نہیں بچے کرتے کیا کر رہے ہیں، بتانے نہیں پسند کرتے ہیں، کرتے کیا کر رہے ہیں. باپ نے تو گارنٹی کرنا ہے، اچھا چل کوئی بات نہیں، نو پرابلم. خدا دیکھنا ہے، خدا کو پتہ ہے کس سے نہیں دیکھا. اور آگے جب بھائیوں کے پاس گیا، آپ پھر یہ نہیں سن لیجیے گا، یہ کو نہیں پتا کہ میرے بیٹے یہ اس دشمنوں مجھے پتا ہے کہ میں خود بازی کرتے ہیں، خود بازی کرتا اس کو پتا ہے. اس کو اتنا نہیں پتا کہ اتنے گہرے چلے جائیں گے کہ یوسف کو قتل کر دیں گے، اس کو مار دیں گے. لیکن یوسف کو پتا ہے کہ ہو سکتا ہے ایک دن میرے بھائی مجھے مار دیں. اگر آپ یوسف کی فلم کو دیکھیں گے نا تو وہاں پر پھر آپ کو پتا چلے گا. اور وہاں پر اس کے بھائی سے کہہ رہے ہیں ایک دن کو ہمارے ہاتھ سے مارا جائے گا. یہ تھرڈ سے پہلے ہوا ہے، لیکن اس تھرڈ کے اندر اسے کوئی خوف نہیں ہے کہ میرے بھائی مجھے مار دیں گے، مجھے قتل کر دیں گے، مجھے سب ہنسی سے بٹھا دیں گے. لیکن اسے یہ پتا ہے کہ میرا نام یعقوب مجھ پر اعتماد کرتا ہے، مجھ پر بھروسہ کرتا ہے، اور اس نے مجھے بھیجا ہے اپنے بھائیوں کی خبر کے لیے. کیا کرنے کے لیے؟ خبر گیری کے لیے. آپ سمجھ لو کہ بندے کو پتا ہے کہ میرا ہونا کی یہ سلوک
وہ پیر نہیں اٹھتے، وہ پچھان نہیں جانا، اپنا کام کرنا ہے لگتا ہے پچھان نہیں جانا، کیونکہ اسے اپنے انجام کا پتہ ہوتا ہے اب وہ میرا رومان کی ہے، اب وہ کیسے کیسے چہروں والے بیٹھے ہوئے ہیں، آگے کیسے کیسے دماغ والے بیٹھے ہوئے ہیں، کیسے کیسے ذہنوں والے بیٹھے ہیں، کیسے کیسے سخت دل والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بات مل رہی ہے آپ کو؟ تالیاں ہوتی نہیں ہوتی چاہیے پالن کے لیے۔ آپ کو کیا کہا میں جب میرے لفظ پڑھے نا میری آنکھوں میں آنسو کر میں نے کیا بات ہے، سانو پتا ہوئے نا کہ اے بیاج پرانا آنے کہ سانو جگہ نہیں لگ رہا ابھی نمبر ہی نہیں تو دونوں بلانا ہے نا جواب ہی دے پانی پہنچ جائے دیکھ سکا گے کہ دیکھو اور نہیں چاہے نہیں آنا وہ سب کو نہیں دے نہیں لیکن ایماندار کی یہ زندگی نہیں ہے، بلیور کی یہ زندگی نہیں ہے، بلیور کی یہ زندگی ہے کہ میں اس کے ساتھ ریلیشن میں ہوں جو باوجود ساری تحفوں کے سری پر چڑھا ہے اور ایک کپ چانے جسم کو دیکھا ہے۔ یہ سمجھے تو مارے نا تھپڑے پہ سنے ہوگا مارا تمہاری کہتا ہے بدل درد ہوئی ہم سے پیر ہوئی ہم سے اس نے کہا اگر میں نے کچھ ایسی نہیں بات کی تو نے مجھے تھپڑ کیوں مارا؟ کیوں مارا؟ کیوں سمجھ ہے؟ کس وجہ سے؟ کیونکہ باپ کو بھی معلوم ہے، یسوع کو بھی معلوم ہے، روح القدس کو بھی معلوم ہے کہ میں کس مقصد میں آیا گیا۔ ہاللیلویا۔ خدا باپ کی وفاداری میں رہنا۔ اب آپ نے بول رہے خدا کی باپ کی وفاداری میں رہنا۔ آمین۔ اصل میں یہ تابعداری، فرمانبرداری 6 دن کا شاید میں کم بتا رہا ہوں، آپ نے ان کے مطابق ہو سکتا ہے 8 دن کا ہو، 10 دن کا سفر ہو، جا کے 2-3 دن اس کو ڈھونڈا ہے، اور جب اس کو ڈھونڈا ہے تو یقین کریں ساری اپنی مسافت، ساری اپنی تھکن اس کی اتر گئی ہے، اور وہ شور مچاتا ہوا آیا ہے اور کہتا ہے میرے بھائیو میں خداوند الوہیم کا شکر گزار ہوں تو میں بھلا چنگا پایا ہے، اور ایک کہتا ہے آرے خوابوں والا آج اس کو زندہ نہیں چھوڑتا۔ یہ ملتا ہے سلاح، لیکن یاد رکھیے گا کبھی بھی دشمن کی پلاننگز، دشمن کے جال جو آپ کی برکتوں کے خلاف کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لیکن میں کہنا کوئی شرط معاملہ نہیں کرنا چاہیے، آپ کے خاندانوں کے خلاف، آپ کے بچوں کے خلاف، آپ کے رشتہ داروں کے خلاف شرط ہے کہ آپ ان کی گوئی کرتے ہیں، کبھی اس کا کوئی جال کامیاب نہیں، کیونکہ ان جال کو توڑنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آمین۔ وہ تاریخی کی گفتوں کو کچلنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور ان سے پکڑا یہ انہوں کھڑے ہیں نا جنہوں وہ اس کی پھر چیخوں کو کال سننے والی ہے، وہ کہتا ہے میں تو ایسے روٹی دے آیا ہوں
اور بڑے پاک میرے ہاتھ میں روٹی لے گئے ہوئے تو تم قتل کرنا چاہتا چلے میرے بھرا ہوگا تو سی لیکن ہوا کس لیے ہے کہ ان کے پاس روٹی دے دی جائے باپ کس کی رویا ہے باپ کی رویا ہے باپ کی رویا میں رہنا انتہائی ضروری ہے ہاللویا کیونکہ باپ کے ساتھ تو صدیوں کبھیوں نہیں کلام کرتا آسمان سے کیا بات ہے پہلا لفظ ہی ہم پڑھتے ہیں اے ہمارے واہ واہ کیا بات ہے اے ہمارے ابراہیم سے پوچھتے ہیں اس کے نوکر سارے الیعزر کی ماں پر ہے تو اس کا بڑا خاص بیٹوں کی طرح ہے پالا سے چھوٹے سے پوچھتا بابا کدھر کہاں جا رہے کیونکہ اسے پورا اعتماد ہے کہ مجھے بابا بتا نہیں جائے گا جو اس میں چھوٹا ہے اور وہ اس کو اپنے بھائیوں کی طرح چھوڑ دیتا ہے سگے بھائیوں کی طرح اور ابراہیم کو اپنا باپ مانتا ہے کہتا بابا کیا ہے نہ کوئی جانور ہے نہ کچھ ہے کہاں جا رہے ہو کہتا ہے ارزل آپ ٹھہرو سب اور میں اور اسحاق جاتے ہیں اور سجدہ کر کے آتے ہیں کیا کر کے آتے ہیں خدا کو سب بولے خدا کو سجدہ کر کے آتے ہیں اس نے یہ نہیں کہا کہ اسحاق کو میں وہیں پر چھوڑ کر آ جاؤں گا بلکہ کہتا ہے ہم دونوں جاتے ہیں اور سجدہ کر کے واپس آتے ہیں کیونکہ ابراہیم ایمان رکھتا ہے کہ میں جاؤں گا اور بیٹے کو قربان بھی کروں گا لیکن میرا بیٹا جی اٹھے گا زندہ رہے گا اور پھر واپس آؤں گا تاکہ میں جانتا ہوں کہ میرا خدا پوری قدرت والا ہے اس نے مجھ سے کہا ہے قوم نے تیری نسل سے برکت پائے بولو ہاللویا یہ ایمان ابراہیم کا ٹائٹل ملنے والا ہے اب اس کو نیا آسمانوں سے اس کو ایک نیا ٹائٹل ملنے والا ہے ہاللویا کیا تابعداری کے بیٹے کی کہتا ہاتھ بھی باندھ لو بابا ٹانگیں بھی باندھ لو اگر مسجد سے قربانی کے لیے نیچے جانور گر جائے وہ پھر مغلوب ہو جاتا ہے بل یا بھگوان کاسے آگ بھی ہے چھری بھی ہے کیا بات ہے جیسے چھری چلاتا ہے کہتا بس رک جاؤ اس سے ایک جانور وہیں پر مہیا کیا کانٹوں میں اس کے سینگ سے اور سلا کر اس کو قربان کیا ہے اور ایک زندہ اپنے بیٹے کے ساتھ وہ واپس اپنے گھر میں گیا ہے میرے ٹائٹل سے بڑا کیا ہے وہ بتایا او آہو یار بولے بولو ایمانداروں کا باپ نیا ٹائٹل اسے ملا ایک تو قوموں کا باپ ہے لیکن نیا مجھے جو ٹائٹل میں دیتا ہوں وہ ہے تو ایمانداروں کا باپ ہوگا کیونکہ تیری طرح کا ایمان کسی کے اندر آج تک نظر نہیں ہاللویا ہاللویا خدا کی اور باپ کی کیا وفاداری میں رہنا میں سمجھ میں آتا ایماندار کی بھی لیفٹ رائٹ نہیں ہوتا کیا کہ جو سب کے ساتھ اس کے بھائی ہوئے اسے مارتے ہیں کہ انہوں نے صبح بنایا بس ہے دیکھ کو یہ ایسی کوئی تھوڑا کو نرم تھا انہوں نے کہا نہ مارو نہ خونی بنو اس کو کنویں میں پھینک دو کنویں میں پھینکا پھر بھی تسلی نہیں ہوئی اس کو بیچ دیا سیل کر دیا کتنی بڑا سکھوں میں بتائے گا کوئی 19 سکے ساتھ ملی جس کو والی لیے کتنے اور میں نے بھی نہیں 10 اور پاس ہوئے کتنے ساتھ ہاں چھوٹا لگنی دیا کتنے ساتھ 20 سکوں میں اس کو بیچ دیا ہے اوکے
لیکن یہی پوری قوم کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے پھر بابرکت بن گیا ہے۔ آمین۔ 30 سکے ہیں جو یسوع مسیح کو پکڑنا ماننے والے یہودا اسکریوتی نے دیے ہیں۔ کتنے سکے ہیں؟ 30 سکے۔ 3 ہے۔ اوکے، یوسف کو بیچا گیا 30 سکوں میں، یسوع کو بیچا گیا 30 سکوں میں۔ یوسف پوری قوم اسرائیل کے لیے، اپنے باپ، اپنے بھائیوں، ان کے خاندانوں کے لیے پالنے والا بنا ہے، ان کو محفوظ کرنے والا بنا ہے۔ سن لیجیے، لیکن خدا کا بیٹا یسوع مسیح جو باپ کی پاک روح کی رویا کے اندر ایک ہی ویژن والے 30 سکوں میں جو بیٹا ہے، یہ پوری دنیا کا نجات دہندہ، شافع اعظم اور نجات کا دروازہ بنا ہے، اور کہتا ہے جو کوئی مجھ پر ایمان لائے گا وہ ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ اور باپ نے اعلان کیا ہے جو کوئی یسوع پر ایمان لائے گا وہ ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ یہ باپ کی اور خدا کی وفاداری میں مضبوط رہنا۔ بڑا کچھ آتا زندگی کے اندر، بڑے بڑے کچھ نہیں چاہتے ہیں، بڑی بڑی سوچیں ٹکراتی ہیں، بڑے بڑے پہاڑ ٹکراتے ہیں، بڑے بڑے طوفان ٹکراتے ہیں، لیکن ایماندار وہی ہے جو مضبوط اور ثابت قدم رہتا ہے۔ آمین۔ خدا کے لوگوں، آؤ باپ کی فرمانبرداری اور خدا کی وفاداری کو سمجھیں کہ خدا ہمارے ساتھ کیا ڈیمانڈ کرتا ہے۔